أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر رياح برحمته وابتدى بسخور ميدان أرضه. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله الحكيم في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العلي العظيم. صلوات بھیجے محمد اور آل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. معزز سامعین کرام، اجزان محترم، ہماری گفتگو سورہ بقرہ کی تفسیر کے حوالے سے جاری ہے. سورہ بقرہ چونکہ قرآن مجید کی طولانی ترین سورہ ہے، لہذا اس میں بہت سے احکام ہیں، اور جو فقہی احکام اور مسائل ہیں وہ بھی زیادہ تر اسی سورہ مبارکہ میں موجود ہیں. لہذا اس سورہ میں تدبر کرنا چاہیے. پورے قرآن میں تدبر کا حکم ہے، اور تدبر کے یہ معنی ہے کہ کبھی کبھار آپ کو ایک آیت کے لیے کئی دن سوچ بچار اور اس پہ غور کرنا پڑتا ہے. ہمارے علماء کا طریقہ کار یہی رہا ہے. بعض ایسے علماء ہیں کہ جن کے متعلق لکھتے ہیں کہ وہ ایک آیا میں ایک ہفتے تک بھی تدبر کرتے تھے، اور اس میں جو احکام اور مسائل اسے نکلتے ہیں وہ نکالتے تھے اور اس پہ غور و فکر اور بحث و مباحثہ کرتے تھے. اور کیوں نہ ہو، کس کے ماننے والے ہیں؟ اس شخصیت کے ماننے والے ہیں کہ جو مدینۃ العلم کا دروازہ ہے، باب مدینۃ العلم ہے. وہ شخصیت کہ جو علم کے شہر کا دروازہ ہے، اور جب ابن عباس نے کہا کہ ہمارے لیے قرآن کی تفسیر بیان کریں، اور مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد امیر المومنین نے جب قرآن کی تفسیر بیان کرنی شروع کی تو فجر کا وقت ہوا اور ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر نہیں ہوئی تھی، بلکہ بائے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق جو باتیں ہیں، جو تدبر ہیں، اس تک بھی پہنچنے کے لیے کئی دن اور کئی گھنٹے، کئی ساعت، کئی گھڑیاں چاہیے. لہذا سورہ بقرہ کے متعلق آدمی خوب غور و فکر کرے، اور اسے جو احکام بیان ہوتے ہیں اس سے لے کر اس پہ غور و فکر اور اس کی تفسیر کرے. جس طرح 2 دن پہلے ہم نے سورہ بقرہ سے 1-2 آیات لیں اور ہم نے وصیت کے متعلق بات کی کہ وصیت کی کیا اہمیت ہے، اس کے کیا احکام ہے. کل ہم نے اسی سورہ بقرہ سے کچھ آیات لیں، اور وہاں پہ ہم نے وہ مسائل کے جس کا تعلق مردے سے ہے، اموات سے ہے، اور مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے اور کیا احکام ہیں، غسل و کفن کے حوالے سے ہم نے قرآن کی آیات میں تدبر کیا، اس کی تفسیر بیان کی. آج بھی ہم جن آیات کا ذکر کر رہے ہیں سورہ بقرہ میں، اس سے ہم یہ تفسیر معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ جو انسان کھاتا ہے، پیتا ہے، اس کے لیے کیا شرائط ہے، اور اس کی کیا اہمیت ہے کہ اس میں انسان کو کتنا
کیئرفل رہنا چاہیے ان مسائل میں، کیونکہ جب انسان کوئی چیز کھاتا ہے یا پیتا ہے تو وہ اس کے روح پر اور اس کے بدن پر دونوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ لہذا بہت ضروری ہے کہ انسان دیکھے کہ وہ کیا کھا رہا ہے، کیا پی رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو بھی سامنے آ گیا آپ نے وہ کھا لیا، آپ نے پی لیا، بغیر تحقیق کیے کہ یہ کہاں سے آیا، اس کا سورس کیا ہے، اور یہ میرے لیے حلال ہے بھی یا نہیں، میرے لیے اس کی اجازت ہے بھی یا نہیں۔ تو آئیں دیکھیں قرآن مجید کے جو سورس ہے، منبع ہے تمام احکام کا، یعنی تمام مکاتب فکر اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ جتنی بھی احکام اور مسائل اور شرعی باتیں ہیں وہ قرآن میں موجود ہیں اور قرآن سے لینی چاہیے۔ پھر ان احکام کی وضاحت حدیث میں موجود ہے، لیکن اصل جو منبع ہے وہ قرآن مجید ہے، جو سب سے اوتھینٹک سورس ہے۔ کسی کو اس میں اختلاف بھی نہیں ہے، کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں یہ آیت نہیں مانتا۔ ہاں، معنی میں اختلاف آدمی کر سکتا ہے لیکن آیات میں اختلاف نہیں کر سکتا۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو خشک ہو، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو تر ہو اور اس قرآن مجید میں نہ ہو۔ لیکن یہ آپ کے اور میرے علم اور محنت پہ ہے کہ ہم اس کو کیسے وہاں سے استفادہ کرتے ہیں اور کیسے اس کو سمجھتے ہیں۔ اب یہ جو آیہ کریمہ میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، غور کیجیے، آج میں چند آیات پہ تفسیر بیان کروں گا، لیکن موضوع وہی ہے، موضوع ہے کھانے پینے کے احکام۔ یہ آیہ 168 خطاب لوگوں سے ہے، بنی نوع آدم سے، یا ایھا الناس کہا گیا، بعض جگہوں پہ یا ایھا الذین آمنوا، لیکن یہاں پہ کیا ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ وہ چیزیں کہ جو زمین میں ہیں، اس شرط کے ساتھ حلالا، نمبر 1 پہلی چیز حلال ہو، اور دوسری شرط طیبہ، پاک ہو، صاف ہو، کلین ہو۔ حلال سے مراد لافل ہے اور طیب سے مراد نیٹ اینڈ کلین۔ اور اس کے بعد کیا فرماتے ہیں، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ شیطان کی پیروی مت کرو، شیطان کے بہکانے میں مت آؤ، شیطان کے راستے پہ مت چلو۔ کیوں؟ وہ تو تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے۔ بس وہ چیزیں کھاؤ کہ جس میں 2 شرطیں ہیں، ایک تو وہ حلال ہو، دوسرا طیب ہو، پاک ہو۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی اگلی آیت جو کہ 172 ہے، اسی حوالے سے ارشاد رب العزت ہوتا ہے، لیکن یہاں پر اب خطاب یا ایھا الناس نہیں ہے بلکہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں سے خطاب ہے۔ کیا؟ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ وہ چیزیں کہ جو صاف ستھری ہیں، طیبات ہیں، صاف ستھری ہیں، ما رزقناکم، جو ہم نے تم کو عطا کی ہیں، دی ہیں، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ ہر ایک کام میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو نعمت اس نے ہم کو عطا کی ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں، جتنا بھی اس کا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ لہذا فرماتے ہیں کہ وہ کھاؤ کہ جو طیبات میں سے ہیں، جو ہم نے تم کو عطا کی ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کی عبادت کرنے والے ہو۔ اب ہم تو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، لہذا ہمیں شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ نعمتیں ہمارے لیے فراہم کی ہیں، ہم کو عطا کی ہیں۔ ان نعمتوں میں سے جو پاک اور پاکیزہ چیزیں ہیں وہ انسان کو کھانی چاہیے۔ اب چونکہ ہم تفسیر کے موضوع پہ بات کر رہے ہیں، اور میں آخر میں چند احکام کھانے پینے کے حوالے سے بیان کروں گا جو انہی آیات سے ہم نے ڈیرائیو کی ہیں، یا انہی آیات سے ہمیں سمجھ میں آئی ہیں۔ آیت 173 سورہ بقرہ، اب یہاں پر پروردگار عالم 4 چیزوں کا ذکر کرتے ہیں کہ جس کا کھانا بالکل صاف، پلینلی حرام ہے، اس میں کوئی تعویل، کوئی اور چیز کی گنجائش نہیں۔ وہ کیا فرماتے ہیں، انما حرم علیکم المیتہ، تمہارے لیے حرام ہے میتہ، میتہ یعنی مردار، والدم، خون حرام ہے تمہارے لیے،
ولحم الخنزیر، جو سور کا گوشت ہے وہ تمہارے لیے حرام ہے، اور چوتھی چیز وما احل به لغیر اللہ، وہ جانور کہ جس کو غیر خدا کے لیے ذبح کیا گیا ہے، اس نیت سے ذبح کیا گیا ہے کہ وہ جو بت ہے، غیر خدا بت، اس کو خوش کرنے کے لیے اس کی قربانی دی ہے، وہ جانور بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ لیکن ایک استثناء ذکر کرتے ہیں، استثناء کیا ہے؟ فمن اضطر، اگر حالت اضطرار، ایمرجنسی، ایسی حالت ہو کہ آپ کے پاس کوئی اور دوسرا طریقہ نہ ہو، جان بچانے کی بات ہو، یا کوئی ایسی چیز آ جائے کہ آپ مجبور ہو جائیں، اس حد تک مجبور ہو جائیں کہ اور دوسرا کوئی چہرہ نہیں ہے، غیر باغین، اس شرط کے ساتھ کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کی بغاوت نہیں کر رہے، ولا عادن، نہیں اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، فلا اسم علیہ، تو پھر آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے، آپ حرام جانور اور حرام چیزیں کھا سکتے ہیں صرف حالت اضطرار میں۔ وَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحیم، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کرنے والا ہے، رحیم ہے، وہ تمہیں معاف کر دے گا، وہ نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اب اس آیہ کریمہ میں 4 چیزیں جو ہیں وہ صاف الفاظ میں اس کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور اس کے پیچھے حکمت دیکھیں کہ، اور ائمہ اطہار علیہ السلام نے، معصومین علیہ السلام نے ہمیں اس کے پیچھے حکمت بتائی ہے۔ میتہ اس گوشت کو کہتے ہیں کہ جو مردار ہو، یعنی ایک ایسا جانور کہ جو مر گیا، اب اس کو شرعی طریقے سے تو ذبح نہیں کیا گیا، وہ تو بیمار تھا، مر گیا۔ بھیڑ بکری بیمار ہو جاتے ہیں جانور، اب اس کا گوشت کھانا حرام ہے۔ یا یہ کہ ایک جانور ہے، وہ پہاڑ پہ چڑھ رہا تھا، پہاڑ سے پھسل کر گر گیا، اب گر گیا تو جیسی وہ گرتا ہے وہ مر جاتا ہے، اس کا وہ مردار ہے۔ یا یہ کہ 2 جانور آپس میں لڑ رہے تھے، ایک دوسرے کو سین سے مارا اور وہ جانور مر گیا۔ یا یہ کہ اس کی گلے میں کسی نے رسی، جو ہم باندھتے ہیں جانور کے گلے میں، وہ کسی غلطی سے جو ہے وہ اتنی ٹائٹ ہو گئی کہ اس کا دم گھٹ گیا۔ یہ تمام مردار میں آتے ہیں، اور اس کا کھانا حرام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی اس کے بڑے نقصانات ہیں، اور اخلاقی طور پر بھی اس کے بڑے نقصانات ہیں۔ لہذا کسی نے 8ویں امام رضا علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، سے کسی نے پوچھا کہ فرزند رسول، حلال میں اور غیر حلال میں کیا فرق ہے؟ آج کل بھی یہ لوگ بہت سوال کرتے ہیں کہ بھئی کیا فرق پڑتا ہے اگر جھٹکے سے جانور کو مارا گیا ہے، ذبح کیا گیا ہے، یا اس کی 4 جو رگیں ہیں وہ کاٹی گئی، کیا فرق ہے؟ ایک ہی بات ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ نہیں، ایک بات نہیں ہے، دونوں میں بہت فرق ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ جو جانور جس کو آپ ذبح کر رہے ہیں اس میں روح ہے، وہ جاندار ہے، اور یہ روح اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ اب تم وہ روح نکال رہے ہو، اس کی جان لے رہے ہو، تو وہ اللہ کے نام پڑھ کے، اللہ کا نام لے کے اس کی جو ہے جان لو، کیونکہ یہ روح عطا کرنے والا اللہ کی ذات ہے، اس کی اجازت سے۔ اور اجازت یہی ہے کہ میں کہوں کہ بسم اللہ، اللہ اکبر، اور اس کے بعد میں وہ حلال جانور کو شرعی طریقے سے ذبح کرتا ہوں۔ مجھے اختیار نہیں ہے کسی جاندار کی جان لینے کا، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہو۔ لہٰذا اللہ کا نام لینا یعنی اللہ سے اجازت لینا کہ بار الہ، تو نے اس جانور کو جاندار بنا، اس میں جان ڈالی، میں تیری اجازت سے اس کی جان لے رہا ہوں، کیونکہ یہ تو نے میرے لیے حلال قرار دیا ہے۔ اور دوسری بات امام فرماتے ہیں کہ اگر شرعی طریقے سے ذبح ہوگا تو اس کی جو 4 رگیں ہیں گردن کی وہ کٹیں گی تو خون بہہ جائے گا، خون باہر نکل جائے گا۔ خون ایک فاسد چیز ہے، وہ بہت جلدی خراب ہوتی ہے۔ اب دیکھیں، ہم جب اس دن ذکر کر رہے تھے احکام اموات میں کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی کا جنازہ دوسرے ملک منتقل کر دیا جائے اور وہاں اس کی تدفین کی جائے تو اس کے بدن سے سارا خون نکالا جاتا ہے، کیونکہ خون بہت جلدی خراب ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جانور کا جو خون ہے اگر وہ اس کے بدن میں رہ جائے تو بہت جلد فاسد ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔
ہمارے ایک دوست تھے، وہ کسائی تھے اور جانور ذبح کرتے تھے. وہ مجھ سے کہتے تھے کہ میں جب جانور ذبح کرتا ہوں تو پہلے تو وہ 4 رگے کاٹ کے سارا جو خون ہے وہ جلدی سے وہ گش آؤٹ تیزی کے ساتھ باہر نکل جاتا ہے. اس کے بعد بھی میں اس جانور کو فریج میں الٹا لٹکاتا ہوں، صاف کر کے اس کو میں الٹا لٹکا دیتا ہوں. ایک دن جو ہے وہ فریج میں رہتا ہے کہ اگر کوئی باقی خون بدن میں بچ گیا ہے وہ بھی باہر نکل آئے. یہ خون جو ہے اس کا نکلنا بہت ضروری ہے. وہ اس وقت ممکن ہے جب آپ اس کی 4 رگیں شرعی طریقے سے کاٹ دیں. قربان جاؤں اسلام کے اور اسلام کے احکام کے کہ کتنا عقل کے مطابق اور کتنا جو ہے زبردست فلسفہ ہے اس کا. اور پھر دیکھیں آپ کی آسانی کے لیے اسلام نے یہ بھی کہہ دیا کہ جب تم نے 4 رگیں کاٹ دیں اور وہ خون باہر نکل گیا اور جو خون باقی بدن میں بچ گیا وہ حلال ہے، وہ پاک ہے. کیونکہ وہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ سارا کا سارا خون جو ہے نکال دیں. لیکن جو 80% 90% جو خون تھا وہ 4 رگوں کے کاٹنے کی وجہ سے وہ نکل گیا. اب جو تھوڑا بہت رہ گیا ہے وہ پاک بھی ہے، حلال بھی ہے. بس اسلام نے جو بھی احکام بیان کیے ہیں اس کے پیچھے فلسفہ ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ کل ما حکم بہ العقل حکم بہ الشرع وکل ما حکم بہ الشرع حکم بہ العقل. جو چیز بھی شریعت حکم کرتی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے اس کے پیچھے ایک عقلی وجہ موجود ہے. اگر شریعت مجھے کہتی ہے کہ 5 وقت نماز پڑھو تو عقلائی وجہ یہی ہے کہ جس نے مجھے خلق کیا ہے، میرے پاس جو کچھ ہے اللہ کے لیے، اللہ کی طرف سے ہے. مجھے چاہیے کہ میں دن میں 5 مرتبہ اس کو یاد کروں، اس کا شکر ادا کروں. نماز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے. لہذا تمام احکام، اگر شریعت یہ کہتی ہے کہ جانور کو اس طریقے سے ذبح کرو تو اس کے پیچھے یہ فلسفہ موجود ہے. اسی طرح کہتے ہیں کہ لحم الخنزیر، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ خنزیر ایک ایسا جانور ہے کہ جس میں بہت زیادہ گندگی اور پلیدگی ہے، کیونکہ وہ کھاتا ہی پلیدگی ہے، وہ نجاست کھاتا ہے. انسان جو چیز کھاتا ہے اس چیز کا اس پر اثر ہوتا ہے. اگر کوئی شخص یہ جو حرام گوشت ہے اس کو استعمال کرتا ہے اس میں وہی اثرات آئیں گے اس کے. یہ بڑا بے شرم جانور بھی ہے. اب میں اس تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ میں تفسیر بیان کر رہا ہوں، لیکن آپ لوگ جانتے ہیں کہ کیوں اسلام نے اس کو حرام، اور اسلام سے پہلے کی جو ادیان تھے اس میں بھی اس جانور کو حرام قرار دیا گیا تھا. انہی تورات میں صاف طور پہ لکھا ہوا ہے. اس لیے جو تورات کے ماننے والی جو قوم ہے وہ اس کو نہیں کھاتی، لیکن بہت سے لوگ کھاتے ہیں باقی مذاہب والے. لہٰذا اس کے پیچھے فلسفہ ہے. یہ جانور نجاست کھاتا ہے، یہ جانور بے شرم ہے، اس کا گوشت نہیں کھانا چاہیے. اور میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اس کا ڈائجسٹو سسٹم بڑا کمزور ہے. یہ جو کچھ بھی کھاتا ہے وہ اس کے بدن کا حصہ نہیں بنتا اتنا جلدی، ٹائم لگتا ہے اس میں. لہٰذا وہ تو میں میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بہت خطرناک چیز بن جاتی ہے، وجہ اس کہ اور جانور جو ہیں وہ جو چیز کھاتے ہیں وہ فوراً ان کے مسل اور خون اور گوشت میں تبدیل ہو جاتا ہے، لیکن اس میں ایسا نہیں ہوتا. اسی طرح اگر کوئی شخص غیر خدا کے لیے قربانی پیش کرتا ہے تو وہ قربانی نہیں کھانی چاہیے، کیونکہ وہ شرک ہے، وہ شرک میں حساب ہوتا ہے. عزیزان گرامی، اسلام نے کھانے پینے کے متعلق جتنی بھی احکام بیان کیے ہیں، بلکہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جس میں چھوٹے سے چھوٹے مسائل بھی تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں. کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ فرزند رسول یہ بتائیں کیا قرآن میں میڈیکل سائنس کے متعلق بھی کچھ آیت ہے؟ تو آپ نے یہ آیت پڑھ کے سنائی. آپ نے کہا ہاں قرآن میں میڈیکل سائنس کے متعلق بھی ہے. کہتا ہے کہ وہ شخص پوچھتا ہے کہ فرزند رسول کہاں پہ؟ میری نظر سے تو نہیں گئی کہ کہیں جو ہے میڈیکل سائنس کے متعلق قرآن میں آیت ہو. تو امام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کلو
واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین. کھاؤ پیو لیکن اسراف مت کرو. کیا مطلب اسراف کس کو کہتے ہیں؟ اسراف زیادتی کو کہتے ہیں. اگر کوئی شخص اس ایک آیت پر عمل کرے تو وہ کبھی زندگی میں بیمار نہیں پڑے گا اور وہ ساری زندگی ایک اچھی زندگی گزارے گا، صحت مند زندگی. وہ کیا کہ کھاؤ پیو مگر اندازے سے، جتنا تم برداشت کر سکتے ہو. اگر زیادہ کھاؤ گے زیادہ پیو گے تو بیمار پڑ جاؤ گے. تو قرآن نے اس کو بتا دیا. اور پھر اس کے بعد ایک جگہ پہ پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكِرُ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ. جس جانور کو بھی اللہ کے نام کے بغیر ذبح کیا گیا یا کسی کا نام نہیں لیا گیا یا اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام لیا تو اس کو مت کھاؤ، وہ بھی حرام ہو جاتا ہے. بس کھانے پینے کے معاملے میں انسان کو چاہیے کہ وہ کافی ہوشیار رہے اور تمام چیزوں کو غور سے دیکھے. الحمدللہ ہمارے جو بچے ہیں جو یہ سنڈے اسکول میں آتے ہیں ان کو پڑھایا جاتا ہے کہ کون سے انگریڈینٹس حرام ہیں، لہذا وہ جو چیز بھی باہر سے خریدتے ہیں تو وہ انگریڈینٹس کو چیک کرتے ہیں، دیکھتے ہیں. یہ بڑی اچھی عادت ہے کیونکہ کچھ پتہ نہیں چلتا. دہی جو ہے، دہی ایک عام سی چیز ہے، یوگرٹ، اس میں بھی جیلیٹن جو ہے ڈال دیتے ہیں یہ لوگ. اور جیلیٹن کو دیکھیں تو اس کا سورس جو ہے وہ زیادہ تر اینیمل سورس ہے، لہٰذا وہ جیلیٹن کے جو حرام ہے وہ اگر دہی میں آ گیا، کسی چاکلیٹ میں، کسی اور کھانے میں، تو وہ حرام ہو جاتا ہے. بس یہ بہت ضروری ہے کہ انسان جو کھاتا ہے اس کے متعلق جو ہے غور کرے اور تدبر کرے. یہ تو کھانے کی باتیں ہیں. پینے کے حوالے سے بھی انسان کو بڑا خیال رکھنا چاہیے. آج کل ایک نیا فتنہ شروع ہوا ہے اور یہ فتنہ جو ہے وہ انڈیا سے نکلا ہے، انڈیا سے آیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو گاؤ موتر ہے یعنی گائے کا پیشاب وہ بڑی اچھی چیز ہے اور وہ چونکہ بھگوان کی طرف سے ہے اور گائے جو ہے وہ ان کا بھگوان ہے، لہٰذا اس کے پینے کے بڑے فائدے ہیں. خود بھی پیتے ہیں، دوسروں کو بھی پلاتے ہیں. اور افسوس یہ ہوتا ہے کہ بعض مسلمان مارکیٹس میں، مسلمان ممالک میں یہ آج کل فریجوں میں رکھا ہوا ہے اور جوس کی طرف فروخت ہو رہا. بلکہ یہ بھی میں نے سنا ہے ایک جگہ پہ کہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو انڈیا سے جو چیزیں آ رہی ہیں یہاں پہ مسالے اور کھانے پینے کے، اس میں بھی یہ ڈال رہے ہیں برکت کے لیے تاکہ برکت حاصل ہو. شرعی طور پہ عرض کر دوں، تمام مراجع نظام کا یہ فتویٰ ہے کہ کسی جانور کا پیشاب پاخانہ جو کہ یہ حرام ہے، چاہے وہ حلال گوشت جانور ہو. حرام گوشت کا تو ویسے بھی حرام، حلال گوشت جانور کا بھی. کچھ استثناء ہو سکتی ہے میڈیکل ریزن کی وجہ سے، اگر ڈاکٹر کہے کہ یہ ضروری ہے، اور وہ الگ بات ہے، وہ احکام ثانویہ ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں احکام اولیہ کی بات کر رہا ہوں. اور آخر میں ایک مطلب کی طرف اشارہ کر دوں اور اس کے بعد آپ کی زحمات کو تمام کر دوں. وہ ہے کہ کوشر جو ہے، کوشر، اس کے متعلق لوگ سوال کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں، خیال کرتے ہیں کہ کوشر حلال ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. کوشر حلال نہیں ہے. کوشر کیا ہے؟ جس طرح ہم ذبیحہ اور حلال چیز کے متعلق وہ کرتے ہیں، اسی طرح جو قومی یہود ہے وہ بھی حلال چیز کو اپنی زبان میں کوشر کہتے ہیں. جس طرح ہمارے لیے ایک چیز حلال ہے، ذبیحہ ہے، ان کے لیے کوشر ہے. ایک لحاظ سے تو یہ اچھی بات ہے کہ وہ اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ یہ چیز کوشر ہونی چاہیے، اس لحاظ سے اچھی بات ہے. لیکن اس کو اگر آپ حلال کے ساتھ مکس کر دیں اور کہہ دیں کہ بھئی حلال اور کوشر سیم ہے، ایسا نہیں ہے. وجہ سمپل اور سادہ سی وجہ ہے، وہ یہ کہ جو جانور ہم ذبح کرتے ہیں اس میں ہم اللہ کا نام لیتے ہیں، بسم اللہ، اللہ اکبر. اگر کسی جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے اور بسم اللہ اور اللہ اکبر نہ پڑھا جائے تو وہ جانور حلال نہیں ہوتا.
باقی کچھ ایسی شرائط ہیں جس طرح قبلہ رخ کرنا. اب قبلہ رخ کرنا اگر کچھ مسلمان ایسے ہیں کہ جو اس کو ضروری نہیں سمجھتے تو اس کے لیے استثناء ہے کہ ٹھیک ہے وہ شرط اٹھا لی جاتی ہے. یا بعض افراد تو بڑے ہمارے علماء تاکید کرتے ہیں کہ جو ذبح کرنے والا ہے وہ بھی شیعہ ہونا چاہیے، لیکن وہ تاکید کے لیے ہے. اگر ذابح مسلمان ہے تو وہ گوشت حلال ہے، لیکن مسلمان ہونا شرط ہے. اگر ذبح کرنے والا مسلمان نہیں ہے تو وہ جانور ذبیحہ نہیں کہلائے گا، وہ حلال نہیں ہوگا. بس کوشر جو ہے اس پہ نہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے اور نہ وہ کسی اور کا نام لیتے ہیں، لیکن باقی چیزوں کا وہ جو ان کی شرائط ہیں اس کا خیال رکھتے ہیں. لیکن اس سے یہ مراد ہرگز نہیں ہے کہ جو چیز کوشر ہوگی وہ حلال ہوگی. حلال کے اپنے طریقے اپنے احکام ہیں، اور انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق عنایت کرے کہ ہم اس معاملے میں کوشش کریں، تدبر کریں، اور جو چیز ہم کھاتے ہیں اس کا چونکہ اثر ہوتا ہے، لہٰذا اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنی پوری تحقیق کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ وسلم. بار اللہ ہمارے اس مختصر قلیل بات کو قبول فرما. تجھے واسطہ تیرے عزت و جلال کا جو بیمار ہیں، مریض ہیں، ان کو صحت شفا کامل عطا فرما. جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. ہماری عبادات قبول فرما. امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. آمین یا رب العالمین وانت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطیبین.